یہ جو دیدار کی تعلیم ہے، یہ تعلیم دیدار کی، اس کا تعلق لطیفہ انا سے ہے، اور یہ تعلیم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی۔ ایک تعلیم وہ تھی جو آپ کے لطیفہ اخفا کو عطا ہوئی، ایک تعلیم تو وہ ہے جو وحی الہی کے ذریعے آئی، وہ ہر عام و خاص کے لیے۔ ایک تعلیم آئی لطیفہ اخفا کے ذریعے، وہ متقیوں کے لیے تھی، اور ایک تعلیم آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیفہ انا کو ملی، وہ تعلیم دیدار کے لیے تھی۔ اور وہ تعلیم دیدار کے لیے جو تھی وہ منصب نبوت کا حصہ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خزانہ خاص سے عطا فرمائی اور حضور کو عطا کر دی، اس رویے کے ساتھ کہ جس کو آپ چاہیں اسے دے دیں، اس کا استحقاق انسانیت کو نہیں دیا۔ لہٰذا اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سو ٹو اسپیک ایک اسپرچول مونوپلی ہو گئی، جس کو چاہیں گے، بھلے امت میں ہو یا امت میں نہ ہو، حضور کی مرضی پر ہے۔ اب چونکہ دیدار کی تعلیم خصوصی طور پر حضور کو عطا کی، دیدار کی تعلیم حضور کو عطا ہو گئی اور کسی کے پاس تھی نہیں، تو اس پروڈکٹ کا، پروڈیوس کا نام جو ہے وہ محمدی ہو گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ اب پھر ایک دن سرکار نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، اور جو علم صرف ان کے لیے تھا وہ انہوں نے ہمیں دے دیا، اور پھر وہ جو علم ہے دیدار والا وہ سرکار نے عام کر دیا، تو وہ دیدار والا علم ہے ہی محمد رسول اللہ کو عطا کردہ، لہٰذا اس کے عام ہونے کو دیدار مصطفیٰ کہا گیا ہے۔ بازار مصطفیٰ جو کہا گیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دیدار والا علم جو ہے شروع وہاں سے ہوا ہے۔ جس طرح فزکس میں، بایولوجی میں بہت سارے جو ہے وہ کلیے ایسے ہیں کہ، اور میتھمیٹکس میں بھی، جیسے مسئلہ فیثاغورس ہے نا، اب وہ تو ایک بندے کا نام ہے، اس نے وہ جو چیز ایجاد کی اس کا نام اس کے ساتھ جڑ گیا۔ جیسے اب بایولوجی میں ہوتا ہے کہ یہ یعنی کروموسومز کی جو ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، ایکس کروموسومز، وائی کروموسومز، اس کا جو لا ہے وہ مینڈلز لا کہلاتا ہے۔ پھر نیوٹن کا لا ہے، آئزک نیوٹن۔ اسی طرح یہ جو دیدار کا علم ہے لطیفہ انا کا، یہ حضور کی خصوصیت اس کے ساتھ ہے۔ تو بازار مصطفیٰ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان سے پردوں کو ہٹانا، تاکہ بندہ رب کے روبرو ہو جائے اور اسے رب کا دیدار ہو جائے، یعنی لقاء باللہ کی تعلیم کو عام کرنا۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب یہ جو دیدار ہے یہ تو ایک ہی جنس ہے نا، ایک ہی پروڈکٹ ہے، تو بازار میں تو بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہی پروڈکٹ دیدار والی اور بھی اچھی کوالٹی کی اور اچھی نوعیت کی اور بھی ہے، اس لیے اس کو بازار کہا گیا۔ جو لطیفہ انا کے ذریعے دیدار ہوا نا، وہ تو وہی دیدار ہوا، اس کا دیدار ہوا جس کو اپنے حسن سے عشق ہوا۔ امام مہدی نے
اس جلوے کا دیدار عطا فرمایا ہے کہ جس جلوے پر خود اللہ بھی فریفتہ ہوا. یہ ہے بازار حسن. ان کو جو ہوا دیدار، ان کے اوپر اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا تو دیدار ہوا بس. اور ان کو جو دیدار ہوا یہ گوہر شاہی کے فضل اور کرم سے ہوگا. اب جن کو دیدار سرکار گوہر شاہی کے فضل اور کرم سے ہوگا، وہ دیدار ایسے جلوے کا ہے، اللہ کے ہی ایسے جلوے کا ہے کہ جو اللہ کے حسن پر مبنی ہے. بھائی دیکھیں، آج آپ کے پاس آئی فون آ گئے ہیں، اچھے کیمرے ہوتے ہیں، اس میں آپ تصویریں لیتے رہتے ہیں، سیلفیاں بناتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ان فونز میں ایک فیچر ایسا بھی ہے کہ وہ دھڑا دھڑ لگاتار 20-25 تصویریں لے لیتا ہے. اس کے بعد جو بیسٹ ہوتی ہے وہ سلیکٹ کر کے سیو کرتا ہے. وہ جو بیسٹ تصویر ہوتی ہے نا، آپ اس کو سیو کرتے ہیں، باقی سب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا وہ جلوہ بہت زیادہ پسند ہے جس کو دیکھ کر وہ فریفتہ ہوا تھا. لہذا جب سیدنا گوہر شاہی کے فضل اور کرم سے انسانوں میں وہ جلوہ آنے لگ گیا جس کو دیکھ کر رب فریفتہ ہوا تھا، تو رب نے ان سے اسپیشل ریلیشن شپ ڈیولپ کیا، ان کو دین الہی میں داخل کیا کہ تم سب ادھر آ جاؤ، الگ ہو جاؤ. تو ان کو خریدا کیا اللہ نے کہ وہ ان کا ہو گیا، وہ اس کے ہو گئے. اور قرآن مجید نے بھی جو تصور میں، جو مستقبل میں جو روحانی یا دینی ایک تصور جو پیش کیا ہے وہ عبادت اور پرستش کا ذکر نہیں اس میں کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، کہ اے مومنو، اے ایمان والو، جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے، جب تمہارے دین اس قابل نہیں رہیں گے کہ تم یعنی اپنے ایمانوں کو محفوظ رکھ سکو یا مومن بن سکو، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قوم کو لائے گا. اب وہ قوم کرے گی کیا؟ وہ بندگی اور اطاعت والی بات نہیں ہوگی اس میں. اس میں کیا ہوگا؟ یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. یعنی ہیومینٹی کا جو فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ جو قوم اللہ کی مستقبل میں آئے گی، the nation that God will bring forth in future, the main feature of that nation will be that they will love God and God will love them. بندگی کا ذکر نہیں، اطاعت کا ذکر نہیں ہے، محبت کو پرومیننس حاصل ہوگی. سمجھے؟ یعنی لو، ریپچرس لو is the new age religion. Love. دل رب سے جڑ جائے. تو اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ ہماری ستم ظریفی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے والے اکثر جاہلین ہیں، بے عقل لوگ ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل کا ان کو پتہ نہیں ہے اور انہوں نے تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ قرآن مجید کا حقیقی جو پیغام ہے، حقیقی جو تعلیم ہے، وہ آپ سمجھ نہیں سکے. اگر قرآن حکیم، قرآن مجید کو سمجھانے والا کوئی اہل نظر ہو تو ایسا قرآن آپ کو سمجھائے کہ بس سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے. جب ہم وہاں گئے، اللہ کا جو گاؤن تھا اس کے اوپر پیچھے بہت بڑا جو ہے لفظ اللہ نور سے چمک رہا تھا، لکھا ہوا تھا.
ایک یہاں تھا، ایک یہاں تھا. تو میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اتنے سارے اللہ اللہ ادھر ادھر کیوں لکھوائے ہوئے؟ بھئی یہ نہ بھی لکھے ہوں تو ہم کو پتہ چل جائے گا آپ اللہ ہو. یہ ادھر ادھر لکھوائے ہوئے ہیں، ایک پیچھے لکھوایا ہوا ہے. کچھ اللہ جو لکھے ہوئے تھے وہ ایسے تھے جس میں سنہرے رنگ کا نور تھا، کچھ ایسے تھے جس میں سلور کا نور تھا. تو میں نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا جی آ جاؤ بیٹھ جاؤ. سمجھے؟ جو اس میں ذات اللہ ان کے بیک پر تھا، کہا کہ یہ اس میں ذات میں نے حضور پاک کو عطا کیا، یہ اس کا نشان ہے. جی ہاں، اور یہ کف کے اوپر جو ہے یہاں، یہ وہ اس میں ذات ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا، یہ اس کا نشان ہے. اور ایک یہ تاج ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک اس میں ذات یہاں پر ہے جو میری فضیلت جس میں ہے، یہ امام مہدی کے پاس ہے. اب یہ علم لدنی ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. کیا جی؟ یہ اب جو بھی امام مہدی گوھر شاہی کے ذریعے جو اس میں ذات اللہ پائے گا، جب جب اس کا دل دھڑکے گا اللہ سے، تو میرے یہ جو تاج ہے یہ جھلمل کرتا ہے. جو اس میں ذات حضور پاک کو دیا تھا وہ میرے پشت کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہاں سے جو ہے نا مجھے گدگدی ہوتی ہے. جو عبد القادر جیلانی کو دیا تھا وہ ان کے میرے دائیں کف کے اوپر ہے، یہاں سے جو ہے مجھے پھر مخلوق کو نوازنے میں آسانی ہوتی ہے. میں حکم دیتا ہوں جاؤ اس کا یہ کر دو، جاؤ اس کو. اور جو امام مہدی اس میں ذات لوگوں کو دیں گے، جب ان کا دل اللہ اللہ کرے گا تو یہ جو تاج ہے نا یہ جھلمل کرتا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کا جو سر پہ تاج رکھا ہے اس کی جھلمل گوھر شاہی کے صدقے ہوئی. کہ یہاں دنیا میں گوھر شاہی نے لوگوں کے دلوں میں وہ اس میں ذات عطا کیا کہ اس کے تاج میں سے شعائیں نکلنا شروع ہوئی. اس سے زیادہ اس کے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں. اور اس میں ذات کا بھی فرق ہو گیا نا. یہ اس میں ذات تھا جو پیچھے کمر میں گدگدی کے لیے تھا، یہ یہاں پر کف پہ تھا. پھر یہاں لاتعداد اس نے جو ہے نام لکھوائے، یہاں پر یہ لکھایا ہوا یا رزاقو یا رحمانو. تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ جتنے انبیاء کو ہم نے اپنے نام عطا کیے ان سب کے جو ہے نا یہاں ہمارے لباس پر لکھا ہے. سمجھے؟ اور جو امام مہدی کے پاس ہے وہ ایک تو تاج میں ہے اور ایک اور اس میں ذات اللہ ان کے پاس ہے. کہ دو تین طرح کے ہیں نا. ایک تو تاج میں ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے. جو اللہ کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہے اس میں جو ہے اللہ کے آخر میں را ہے. جو اس کے تاج کے اوپر لکھا ہوا ہے اس میں آخر میں جو ہے نا وہ اللہ کے بعد را ہے اور آ بھی ہے. اب اللہ جو ہے جو تاج ہے نا اس کے پاس یہ ہے کہ تاج میں جو ہے 7 رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں. کتنے؟ اب جو 7 رنگ کے جو پتھر ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر نیلا پتھر زیادہ چمک رہا ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ عالم ناسوت میں کسی انسان کو اس وقت دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اگر وہ پیلا پتھر چمک رہا ہوا تاج میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ملکوتی ہے. اگر کوئی بیت المعمور میں بیٹھ کے کر رہا ہوا
تو پھر وہ جو لال پتھر ہے وہ چمکنا شروع ہو جائے گا. سمجھے؟ پھر ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی بندہ ہوا، کچھ بندہ ایسا بھی ہوا کہ جب وہ اس نے ذکر کیا، جب اس نے ذکر کیا لوگوں کی خاطر کیا، جب اس نے ذکر کیا تو وہ اس کے سینے میں بھی دھڑکن محسوس ہوئی، شعاع نکلی، تو وہ تاج میں بھی شعاع محسوس ہوئی. پھر وہ جو ہے جھوم کے یوں یوں کرتا ہے. خود ذاکر خود مذکور. یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ذکر سے، جن کے سینے سے اس کا نام نکلے، اس کے سینے تک جائے. وہ جو ہم نے لوگوں کو دیا تھا نا اس دن کے ایسا ہم نام دے رہے ہیں، وہ وہی تھا. ابھی تم کو کیا پتا وہ کتنا خاص ہے؟ تو بہت خاص ہے. اب یہ جو ذکر وکر کرتے ہیں تو جو اس میں اللہ کا ذاکر ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے. اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، یہ نماز کی حقیقت ہے، نہ یہ نماز کی جو یہ راز ہے نماز کا، نہ یہ ولیوں کو پتا تھا، نہ عاشقوں کو پتا تھا. پتہ نہیں تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اب دیکھو نا، اب یہ تم نے یہاں پر یہ لگائے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ لائٹیں، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے. اب اس کے اندر کوئی 100 بلب ہوں گے، ایک آدھ جل رہا ہو تو کیا روشنی ہوگی، کیا مزہ آئے گا. آپ کا جی چاہے گا سارے جلیں. جب کوئی اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے دل، تو اللہ کے لباس میں جو لفظ اللہ ہے جہاں سے عطا ہوا تھا وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ اور جب کامل مومن کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں صفاتی اسما بھی ہیں، ذاتی بھی ہے. تو پھر یا رحمانو بھی چمکتا ہے، یا رحیم بھی چمکتا ہے، یا رزاق بھی چمکتا ہے، یا قدوس بھی چمکتا ہے. وہ سارے اللہ کے جو نام اس کے لباس پہ لکھے ہوئے ہیں وہ سارے جگمگ جگمگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے نماز کو فضیلت ہوئی. لیکن یہ نماز جو ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ صرف گوہر شاہی کے صدقے ملے گی. یہ ہے نماز، اس کو کہتے ہیں نماز عشق. ہر چیز تمہاری اس نماز میں شامل ہو جائے، ہر چیز شامل ہو جائے. مذہب والوں کے لیے صرف قلب کی حاضری شرط ہے. ہاں، لا صلاۃ الا بحضور قلب. نماز مذہب والوں کے لیے ایک لطیفہ شامل اس میں ہو گیا بس کافی ہے. وہ عشق والوں کے لیے نہیں ہے، اس میں سارے لطیفے اس میں حاضر ہوں. وہ نماز قلب بھی حاضر ہو، روح بھی اس میں حاضر، اخفا بھی حاضر، انا بھی، سب حاضر ہوں اس میں. جب ساری روحیں اس میں حاضر ہو گئیں تو بس وہی نماز عشق ہے. پھر اسی نماز کے لیے کہا نا، جو نماز عشق ہوئی کہ اساں عشق نماز جدوں نیتی ہے تدوں پل گئے مندر مسیتی ہے. یہ مندر مسجد سے تو نہیں جانے سے ہوتی نا یہ نماز، یہ اندر سارا روشن ہو، منور ہو. ہاں، ادھر کا نہیں، گوہر شاہی کا منور کیا ہوا ہو. کیوں گوہر شاہی کا کیوں منور کیا ہو؟ بھئی یا رحمانوں کا اسم نور اگر اللہ کے جسم تک پہنچ جاتا تو موسیٰ کو دیدار نہیں ہو جاتا. اس سے پہلے بھی یا رحمانو ہوا، یا رحیموں بھی ہوا، وہ اللہ احدیت تک تو نہیں پہنچا نا. یہ صرف گوہر شاہی کے کرم سے ہوگا کہ صفاتی نور وہ بھی وہاں پہنچ گئے. اس سے پہلے کسی نے نماز ایسی پڑھی ہی نہیں جو نماز گوہر شاہی نے پڑھائی، کہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو جتنے بھی اسماء اس کے لباس پہ لکھے ہیں سب کا صفاتی نور وہاں تک پہنچنا شروع ہو گیا. جب سارا پہنچنا شروع ہو گیا تو پھر ہی تمہاری زبان سے نکلے گا. تم کہو گے اللہ اللہ، اندر سے آئے گا را ریاض را ریاض. یہ اس کا ثبوت ہوگا کہ وہ ساری چیزیں ادھر پہنچ گئی ہیں. وہ
اللہ کے بدلے میں یا گوہر تب نکلے گا جب وہ مقام وسیلہ کے اوپر جسہ گوہر شاہی سے ٹکرائے گا. لیکن جب سارے اسما وہاں جا کے ٹکرائیں عالم احدیت میں، پھر یا گوہر نہیں نکلے گا، پھر راریاض نکلے گا. وہاں تو جا ہی نہیں سکتے نا. صفاتی نور کی پہنچ ذات تک کدھر تھی؟ اگر ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام دیدار کیوں نہ کر لیتے؟ یہ ہے طاقت گوہر شاہی. ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں جو کسی نے پڑھی نہیں. ابھی بھی کہتے ہیں ہے وہ پڑھ کے دکھاؤ. لیکن اللہ کا لباس ہی کس نے دیکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے دیکھا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے جو گزرے ہیں اولیاء فقراء، اللہ کو ہی دیکھا ہے نا. اتنی تحقیق سے میکرو کیمرہ لگا کے تو نہیں دیکھا نا اللہ کو کہ اس نے لباس کون سا پہنا ہے، لباس پر لکھا کیا ہے، کڑھائی کس چیز کی ہے. جس کے بارے میں یہ کہا نا کہ حبل اللہ کو تھام لو، وہ حبل اللہ کدھر ہے؟ وہ جو ولیوں سے جڑی ہوئی ہے تار، وہی تار جو ہے اس کے لباس کی سٹچنگ میں کام آتی ہے، وہی نور کی تار. اس لیے سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے ایک دفعہ کہا کہ چشتی، نقشبندی، قادری سب جسم کے ایک بالوں کی مانند ہیں. سمجھ میں آیا؟ ابھی اللہ کے راز ہیں، لیکن ایسے ہیں کہ بتا بھی دیا جائے تو خیر ہے. یعنی ساری بتیاں جلنی شروع ہو جائیں، ایسی نماز پڑھ. مجھے دیکھ کے جو ہے وہ مولانا الیاس قادری کو جو ہے ایک دفعہ جھٹکا ضرور لگا تھا کہ یہ لائٹیں لگا کے ناچنے کا اس کو خیال کیسے آیا. یہ لائٹیں لگا کے جو ناچ رہا ہے یہ کہاں سے خیال آیا؟ لیکن جب تم جاؤ گے تو پھر دیکھو گے اس کا پورا جو لباس ہے یہاں پر مختلف، یہاں سے جو ہے مختلف نام نیچے تک جا رہے ہیں. کف پہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ، اس والی کف پہ بھی لکھا ہوا ہے. پیچھے بہت بڑا دائرے میں اللہ لکھا ہوا ہے. وہ تو اس جلوے سے ہے نا جو عکس مبارک ہے اللہ کا، جس کو دیکھ کے وہ ناچا تھا. ہاں وہ اس سے ٹکرانا ہے. عشق عشق بھی تو کئی قسم کا ہے نا، ایک تھوڑی ہے عشق. عشق بھی کئی قسم. اب یہ جو جس و توفیق الہی ہے یہ اضافی مخلوق ہے. طفل نوری، جثہ توفیق الہی، یہ اضافی مخلوق. ایک اور بھی چیز ہوتی ہے اس سے آگے کی، اس سے آگے بھی ایک چیز ہوتی ہے. اب یہ تو نور مجسم ہوا تو طفل نوری بنا نا، کیوں جی؟ نور مجسم ہوا تو، اور جثہ توفیق الہی جو ہے وہ اللہ کا جو ہے عکس ہے. جس طرح انسان کے اندر خون ہے اس میں سرخ ریڈ جرمز ہیں. انسان کے اندر خون ہے، وہ خون میں جو ہے ریڈ جرمز ہیں. جب نسوں میں نور چلا جاتا ہے تو وہ جو ریڈ جرم ہے وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب نسوں میں چلا جاتا ہے نور تو وہ سرخ خلیے ریڈ جرم وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے وجود میں بھی یہ اسی طرح کا ایک مادہ ہے، سمجھے؟ ہمارے خون کا جو ہے ریڈ جرم، اس کی انتہا یہ ہے کہ یہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا بس. وہ جو اللہ کے اندر جو ہے جو جرم ہے، اللہ کے جسم میں جو جرم ہے وہ ایک ایک نکلتا ہے تو ایک ایک مخلوق کی شکل اختیار کر جاتا ہے. جی ایک ایک نکلے گا نا وہ تو پوری ایک مخلوق کی شکل اختیار، روح کی شکل اختیار کر جائے. وہ نکلے گا
وہ ایک روح کی شکل اختیار کر جائے گا، اور جب وہ روح کی شکل اختیار کر گیا اور پھر اس روح کو اللہ نے کسی انسان کے اندر بھیج دیا، اگر وہ یروشلم میں آیا تو اس کو کہا جیزس سن آف گاڈ، اگر وہ انڈیا میں آ گیا تو اس کو کہا کرشن جی مہاراج۔ وہ اللہ کے اندر سے ہی جرثومہ نکلا نا، اسی کو جو ہے ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا سن آف گاڈ ہے، ہندوؤں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوتا ہے، لیکن نہ وہ جثہ توفیق الہی سے بھی بڑی چیز ہے نا، وہ تو اندر سے آئی نا، وہ اندر سے آئی۔ اب جب وہ اندر سے آنے والے ادھر نظر آئے تو پھر ہم کو بھی خیال آیا کہ بھئی اب یہ ان کے نکلے ہیں تو ہمارا بھی ہونا چاہیے کچھ۔ تو پھر وہ اپنے اندر سے وجود سے وہ جرثومہ نکالے، تو وہ جرثومے جو نکالے کسی کو کہا کہ پانی پی کے دے دیا، پانی پی کے دے دیا، وہ لعاب دہن کے ذریعے وہ جرثومہ اپنے وجود کا وہ پانی میں ڈالا اور کہا پی جا، وہ پانی اس نے پیا، وہ جرثومہ اس کے اندر استقرار پکڑ گیا، جس میں وہ جرثومہ استقرار پکڑ گیا وہ پھر جن سے ریاض ہو گیا۔ سمجھے؟ اب جن سے ریاض ہو گیا وہ اب خدا نہیں تو خدا سے جدا بھی نہیں، اگر پھر ایسے آدمی کے ہاتھ پاؤں چوم بھی لیے تو خیر ہے نا، یہ نور نہیں ہے، یہ ان کا جرثومہ ہے۔ کچھ میں جرثومے آئے، جیسے جیزس میں آیا وہ جرثومہ تھا، ان کی زبان سے نکل گیا ہوگا کبھی، ورنہ لوگوں کو کیا پتہ چلتا؟ جرثومہ تھا، جرثومے والے آگے ہوتے ہیں، یہ طفل نوری تو ایسے ہی ہے۔ وہ جرثومہ والا جو ہے وہ محبت عشق مذہب میں نہیں ہے، وہ رب سے رشتہ داری ہے۔ بھائی دیکھو نا، آل ابراہیم آل محمد کا کتنا چرچا ہوا، بڑے مرتبے ہیں نا ان کے، آل ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، حضور پاک کا بڑا مقام ہے نا، ان کے بڑے بڑے مرتبے ہیں نا، تو ان کی آل ہوئی، ان کی آل کے اوپر لوگوں نے بدماشیاں بھی کی، تو پھر اللہ کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا نا کہ بھئی آل ابراہیم آل محمد آل الہی بھی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے دو چار جرثومے ہندوؤں میں چلے گئے، دو چار یہودیوں میں، دو چار ادھر چلے گئے، حساب برابر ہو گیا، فتنہ پھیل گیا۔ کیا؟ اب جب امام مہدی آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آل ابراہیم بھی ہے، آل محمد بھی ہے، اب یہ آل الہی والے بھی پھرتے ہیں، تو اب آل ریاض بھی ہونی چاہیے۔ اب وہ چناؤ کس میں سے ہوگا؟ ہم تو لوگوں کو جو ہے صرف بات بتائیں گے ادھر سے، یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اطلاعات کا دفتر ہے، انفارمیشن ڈیسک، یہاں آ کر کے ہم بس آگ لگا دیں گے۔ پھر سرکار خوابوں میں آ کے نوازیں گے، جو خواب میں آ کر جو نوازش ہوگی اس میں خواب باطن میں نہیں ہے کوئی کہ پانی پلاؤ یا نہ پلاؤ، باطن میں بس وہ روحانی طور پر بھی پتہ نہیں کس کو کیا عطا ہو جائے۔ یہ ہے
یہ جن سے ریاض ہو گئی، آل ریاض کہلائے گی، اس میں جرثومے آ گئے۔ ہاں ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، وہ کسی چیز کے پابند نہیں، وہ تو بادشاہ ہیں نا، ان کی مرضی ہے۔ جس طرح جب اللہ آیا تو اکیلا تو نہیں آیا تھا نا، 4 اپنے ساتھ بندے لے کے آیا۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ جو رب الارباب آئے گا وہ اکیلا ہی آئے گا؟ میں اللہ آیا، جبریل کو ساتھ لایا، میکائیل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو، یہ 4 بندے ساتھ لے کے آیا نا۔ یہ تمہارے مولوی تو کہتے ہیں جبروت پہ پر جل گئے تھے جبریل کے، وہ تو اللہ کے ساتھ عالم غیب سے آئے تھے، وہ تو عالم غیب سے آئے تھے نا۔ تو یہ 4 وہاں عالم غیب سے لے کے آیا، اپنے نظام چلانے کے لیے کوئی مددگار تو ہو نا۔ کسی بادشاہ کو دیکھا ہے کہ اکیلا گھوم رہا ہے؟ کوئی بھی نائجیریا کا ہی بادشاہ کیوں نہ ہو، 2-4 بندے ساتھ لائے گا نا۔ پاکستان کے ہی دیکھ لو، یہ جو وزیر اعظم ہیں اکیلے جاتے ہیں، بھوکا ننگا ملک، لیکن جب ان کے وزیر اعظم صدر جاتے ہیں کتنے بندے ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ تو اللہ بھی 4 بندے ساتھ لایا، جبریل، میکائیل، اسرافیل۔ یہیں سے جو ہے وہ تصور آیا کہ بھئی حضور پاک کے بھی 4 یار تھے۔ بھئی حضور پاک اللہ تھوڑی تھے تو 4 یار ہوں گے، 4 یار تو اللہ کے تھے نا، لیکن ان کو ہر چیز ملا دیتے ہیں نا، تو انہوں نے حضور پاک کے بھی ایک ہی یار تھا علی، باقی سب یار کہاں تھے؟ باقی یار کہاں تھے؟ خوار تھے، یار تو ایک ہی تھا علی بس۔ اللہ 4 بندوں کو ساتھ لایا، جبریل اور یہ اور وہ۔ اسی لیے اسی طرح ایک شاعر نے یہ کہا کہ آستین ریاض میں مستور تھے، پھر کیا جب قصد دنیا آئے ہمراہ ریاض، پھر کیا جب، ہاں تو چند 2-4 بندوں کو وہ اپنے ساتھ لے کے آئے، آستین میں، اندر آستین میں چھپا کے، کہ کام تو ہے نہیں ان کا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی کام لے بھی لیں، سفر پہ جا رہے ہیں ضرورت پڑ سکتی ہے تو لے آئے۔ کسی نے شور مچایا، کسی نے سمجھایا، کسی نے وفا دکھائی۔ عام آدمی کو ایسی ڈیوٹی نہیں لگائیں گے نا وفا والی پہ، وہ اپنے لوگوں کو بتائیں گے تھوڑی کہ یہ بندہ میرا ہے، ورنہ لوگ یہی کہیں گے جی یہ ان کے اپنا بنایا ہوا سارا کھیل ہے، انہوں نے بندے خرید کے لائے ہیں یہ پیچھے سے، اس لیے یہ ان کی تعریفیں ہی کر رہے ہیں، پھر لوگ یہ کہیں گے۔ لیکن ایسی ڈیوٹی پر عام لوگوں کو بٹھا بھی نہیں سکتے، اعتبار والا بندہ ہونا چاہیے، تو انسان اعتبار والا ہے ہی نہیں، تو انسانوں کو کیسے بٹھاتے؟ اس لیے انسانوں کو بٹھایا نہیں۔ انسانوں کو تب ہوگا جب ان کو لے جائیں گے یہاں سے، جب یہاں سے ان کو مکس کر کے لے جائیں گے تو پھر تو ان کی فطرت تبدیل ہو جائے گی نا۔ ہاں لیکن یہ تو دیار غیر ہے نا، یہاں پر غیر پر بھروسہ نہیں ہے، جو اپنے ساتھ جس کو لائیں گے اسی کو رکھیں گے، چلو یہ تم کام یہ کرنا، تم یہ کرنا، ہاں تاکہ یہ جو مقصد ہے پورا ہو، یہاں پر کوئی دھوکہ ووکہ نہ دے سکے، اپنے یعنی اپنے گرائی ہو نا۔ میرے خیال ہے بس اب اتنا کافی ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.